اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن۔ الحمدللہ آج 29ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ الملک اور سورۃ القلم سے آغاز کیا جائے گا۔ آج پہلا ربع تلاوت کیا جائے گا، ترجمہ پیش کیا جائے گا اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ تلاوت کے لیے قاری نعمان نعیمی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ناظرین محترم، ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب تشریف فرمائے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز ہو رہا ہے۔ آپ جہاں کہیں پر بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، با ادب بیٹھ جائیں اور انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اللہ کے پاک کلام کی تلاوت سماعت فرمائے۔ تلاوت فرمائیں گے قاری نعمان نعیمی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ وہ ذات نہایت بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں تمام دنیا کی سلطنت ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے، اور وہ بے حد غالب بہت بخشنے والا ہے۔ الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ جس نے ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے، اے مخاطب تو رحمان کے نظم تخلیق میں کوئی خلل نہیں دیکھے گا، پس دوبارہ دیکھ، کیا تو ان میں کوئی شگاف دیکھتا ہے؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير۔ پھر بار بار نظر اٹھا کر دیکھ، تیری نظر تھک کر تیری طرف ناکام پلٹ آئے گی، اور بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کر دیا اور ان کو شیطانوں کے مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا، اور ان کے لیے دہکتی ہوئی دوزخ کا عذاب تیار کر دیا۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور اپنے رب کا کفر کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير۔ جب ان کو دوزخ میں جھونکا جائے گا تو وہ دوزخ کی خوفناک چنگھاڑ سنیں گے، اور وہ جوش میں آ رہی ہوگی،
گویا وہ ابھی شدت غضب سے پھٹ جائے گی۔ جب بھی اس میں کافروں کا کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے محافظ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی عذاب سے ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير۔ وہ کہیں گے کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس عذاب سے ڈرانے والا آیا تھا، پس ہم نے اس کی تکذیب کی اور ہم نے کہا اللہ نے تم پر کوئی چیز نازل نہیں کی، تم صرف بڑی گمراہی میں ہو۔ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير۔ اور وہ کہیں گے کاش ہم غور سے سنتے یا عقل سے کام لیتے تو آج ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ پس وہ اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے، سو دوزخیوں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہو۔ إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير۔ بے شک جو لوگ بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ اور تم چھپا کر بات کرو یا ظاہر کر کے، بے شک وہ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے، حالانکہ وہ بہت باریک بین اور بہت خبر رکھنے والا ہے۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم اور چلنے کے قابل بنا دیا، سو تم اس کے راستوں میں چلو اور اس کی دی ہوئی روزی میں سے کھاؤ، اور اسی کی طرف سب نے اٹھ کر جانا ہے۔ أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ۔ کیا تم آسمان والے سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تم کو زمین میں دھسا دے، پھر اچانک وہ زمین لرزنے لگے؟ کیا تم آسمان والے سے بے خوف ہو گئے کہ وہ تم پر کنکریاں برسانے والی تیز ہوا بھیج دے؟ پس ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ اور بے شک ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا تھا، تو کیسا ہوا میرا انکار کرنا۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ
شيء بصير کیا انہوں نے اپنے اوپر کبھی پر پھیلائے ہوئے اور کبھی پر سمیٹے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ ان کو فضا میں رحمان کے سوا کوئی روک نہیں سکتا، بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ۔ بھلا وہ تمہارا کون سا لشکر ہے جو اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو صرف دھوکے میں ہیں۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ۔ یا وہ کون ہے جو تمہیں روزی دے سکے اگر اللہ اپنا رزق دینا بند کر دے؟ بلکہ کافر اپنی سرکشی میں اور نفرت میں راسخ ہو چکے ہیں۔ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مستقیم۔ بھلا جو شخص منہ کے بل اوندھا چلے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے یا وہ جو صراط مستقیم پر سیدھا چلے؟ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ آپ کہیے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون ویقولون متی هذا الوعد ان کنتم صادقین۔ آپ کہیے وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ وہ کہتے ہیں عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین۔ آپ کہیے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تو صرف عذاب سے کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں۔ فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون۔ پھر جب وہ عذاب کو قریب آتا دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا یہی ہے وہ جس کو تم بار بار طلب کرتے تھے۔ قل ارأيتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم۔ آپ کہیے بھلا یہ بتاؤ اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال آپ کہیے وہی رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہم نے توکل کیا ہے، پس ان قریب تم جان لوگے
کہ کون کھلی گمراہی میں ہے۔ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين۔ آپ کہیے بھلا یہ بتاؤ کہ اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں اتر جائے تو تمہارے پاس بہتا ہوا پانی کون لا کر دے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ نون، قلم کی قسم اور اس کی جو فرشتے لکھتے ہیں۔ اے رسول مکرم، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، اور بے شک آپ کے لیے لا محدود اجر ہے، اور بے شک آپ ضرور عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ۔ پس عنقریب آپ دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون مجنون تھا۔ بے شک آپ کا رب ہی خوب جاننے والا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹک چکا ہے، اور وہی ہدایت یافتہ لوگوں کو خوب جاننے والا ہے۔ سو آپ مکذبین کی بات نہ مانیں، انہوں نے یہ چاہا کہ اگر آپ دین میں نرمی کریں تو وہ بھی نرم ہو جائیں گے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ۔ آپ بہت قسمیں کھانے والے، بے حد ذلیل کی بات نہ مانیں، جو بہت تانے دینے والا اور چلتا پھرتا چغل خور ہے، نیکی سے بہت روکنے والا، حد سے متجاوز، سخت گنہگار ہے، بہت بدخو، ان سب کے بعد نطفہ حرام ہے، وہ بہت مالدار اور بیٹوں والا ہے۔ اذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين۔ جب اس کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کے جھوٹے قصے ہیں، ہم عنقریب اس کی سونڈ پر داغ لگا دیں گے۔ ہم نے ان کی اس طرح آزمائش کی جس طرح ہم نے ان باغ والوں کی آزمائش کی تھی جب انہوں نے قسم کھائی کہ وہ ضرور صبح کو اس کے پھل کاٹیں گے۔ ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن
صارمين اور انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا۔ پھر آپ کے رب کی طرف سے اس باغ پر ایک آفت آئی جب وہ سوئے ہوئے تھے، پھر وہ باغ پھلدار کٹے ہوئے باغ کی طرح ہو گیا۔ پس صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر تم پھل کاٹنے والے ہو تو علی الصبح اپنے کھیت کی طرف چلو۔ فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين۔ پھر وہ چپکے چپکے باتیں کرتے ہوئے چل پڑے کہ آج اس باغ میں تمہارے پاس ہرگز کوئی مسکین نہ آنے پائے۔ پھر وہ خود کو اپنے فیصلے پر قادر سمجھتے ہوئے سویرے سویرے چل دیے۔ فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون۔ پھر جب انہوں نے اس کٹے ہوئے باغ کو دیکھا تو کہا ہم ضرور راستہ بھول گئے ہیں بلکہ ہم محروم ہو گئے۔ قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين۔ ان میں سے متوسط نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم اللہ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا ہمارا رب سبحان ہے، بے شک ہم ظالم تھے۔ فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين۔ پھر وہ مڑ کر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ انہوں نے کہا ہائے افسوس، بے شک ہم سرکش تھے۔ عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ توقع ہے کہ ہمارا رب ہم کو اس کے بدلے میں اس سے اچھا باغ دے گا، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرتے ہیں، اسی طرح عذاب ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب ضرور اس سے بہت بڑا ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين۔ بے شک متقین کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں، کیا ہم اطاعت گزاروں کو نافرمانوں کی مثل کر دیں گے؟ ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون۔ تمہیں کیا ہوا؟ تم کیسی خبر سنا رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھ رہے ہو؟ کیا اس میں وہی تحریر ہے جس کو تم پسند کرتے ہو؟ یا تم نے ہم سے ایسی قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت تک رہیں گی کہ تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جس کا تم فیصلہ کرو گے؟
سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. آپ ان سے پوچھئے کہ ان میں سے کون اس بات کا ضامن ہے یا ان کے کوئی شریک ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر وہ سچے ہیں. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور ان کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے. ان کی نگاہیں خوف سے نیچی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اور اس سے پہلے ان کو سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور اس وقت وہ صحیح سالم تھے. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. سو آپ اس کلام کے جھٹلانے والے کو مجھ پر چھوڑ دیجئے، ہم ان کو اس طرح آہستہ آہستہ عذاب کی طرف کھینچیں گے کہ ان کو معلوم بھی نہیں ہوگا، اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں. بے شک میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. کیا آپ ان سے کوئی اجرت طلب کر رہے ہیں جو یہ تاوان سے دبے جا رہے ہیں، یا ان کے پاس علم غیب ہے جس کو وہ لکھ رہے ہیں؟ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب. سو آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیں جنہوں نے اپنے رب کو حالت غم میں پکارا تھا. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. اگر ان کے رب کی طرف سے نعمت ان کا تدارک نہ کرتی تو وہ ضرور وصف مذمومیت کے ساتھ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. پس ان کے رب نے انہیں عزت والا بنایا اور ان کو صالحین میں سے کر دیا. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. اور بے شک کفار سے بعید نہیں کہ وہ اپنی نظریں لگا کر آپ کو پھسلا دیں گے. وہ جب بھی قرآن سنتے ہیں تو کہتے ہیں بے شک یہ مجنون ہے، حالانکہ یہ تو صرف تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے. الحمدللہ تلاوت پیش کی گئی، ترجمہ پیش کیا گیا. آئیے ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے، تفہیم کے لیے ہم چلتے ہیں علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب کی جانب. بسم اللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج کی اس نشست میں 29ویں پارے کا آغاز کیا گیا ہے اور اس میں سورۃ الملک کی تلاوت کی گئی ہے، سورۃ القلم کی تلاوت کی گئی ہے، اور یقیناً یہ قرآن کریم کی بہت ہی معروف صورتیں ہیں، خصوصاً سورۃ الملک جو کہ ہر شخص اس صورت سے واقف بھی ہے اور ایک بہت بڑی تعداد اہل ایمان کی ہے، مرد و خواتین، بچے، نوجوان کے جو اس صورت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ 2 رکوع پر مشتمل اور 30 آیتیں ناظرین اس صورت میں شامل ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے بہت سے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ سنن ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سورۃ من کتاب اللہ ما ہی الا 30 آیۃ شفعت لرجل حتی غفر لہ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک صورت ہے کہ جس کے صرف 30 آیتیں ہیں اور ایک آدمی کے لیے اس نے شفاعت کی یہاں تک کہ اس آدمی کو بخش دیا گیا۔ یعنی سورۃ الملک جو ہے وہ سورہ شفاعت بھی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو شفاعت کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی اس کے فضائل علماء نے بیان فرمائے۔ ایک اور حدیث ناظرین یہاں پر شامل کر لیتے ہیں کہ ارشاد فرمایا کہ اقرأ تبارک الذی، یہ حضرت ابن عباس نے ایک شخص کو کہا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا تحفہ نہ دوں کہ جس سے تم خوش ہو جاؤ؟ تو اس شخص نے عرض کیا کہ بہت بہتر کہ آپ ہمیں ایسا تحفہ عطا فرمائیں۔ تو سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ اقرأ تبارک الذی بیدہ الملک وعلمھا اہلک وجمیع ولدک وصبیان بیتک وجیرانک۔ فرمایا سورہ ملک پڑھا کرو، اپنی بیوی کو بھی سکھاؤ، اپنی ساری اولاد، اپنے گھر کے بچوں، اپنے پڑوسیوں کو سکھاؤ۔ کیوں کہ فإنھا المنجیہ، یہ نجات دینے والی، المجادلہ یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن اپنے رب کے حضور اپنے قاری کے لیے، پڑھنے والے کے لیے ایک تکرار کرنے والی ہے، عند ربھا لقارئھا۔ تو یہ بہت اہم مضامین ہیں، ہمیں ضرور اس حوالے سے توجہ دینی چاہیے۔ آغاز میں ناظرین تبارک کا لفظ ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، فرمایا کہ بہت بابرکت ذات ہے وہ کہ جس کے دست قدرت میں ہے ساری بادشاہی، ساری سلطنت، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ یہاں پر ناظرین تبارک کا لفظ آیا کہ جو برکت سے مشتق ہے، یعنی کہ جو برکت والی چیز ہوتی ہے اس کے لیے تبارک کا لفظ بولا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ علماء نے اس میں پاکیزگی کا معنی بھی اس میں بیان کیا ہے، یعنی کہ جب اللہ کے لیے تبارک کا لفظ آتا ہے یا مبارک کا لفظ آتا ہے تو اس سے بعض علماء نے بیان فرمایا کہ پاکیزگی کا معنی مراد ہوتا ہے کہ جیسے اللہ منزہ ہے، پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر خامی سے، تو جب اللہ کہے اپنے لیے کہ تبارکا، کہ بہت برکت والی ذات ہے، تو ناظرین مراد یہ کہ وہ بہت پاک ہے ہر عیب سے اور ہر نقص سے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ برکت کا ایک معنی کثرت خیر بھی ہے، یعنی بہت برکت والی ذات ہے اور بہت خیر و برکت اور کثرت خیر والی ذات ہے۔ تو جب تبارک فرمایا تو اس دوسرے معنی کے اعتبار سے مراد یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی مخلوق پر جو عنایات ہیں، جو خیرات اور برکتیں ہیں، اس کا تسلسل بے پایاں اور بے انتہا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر ہم غور کریں کہ جب سے کائنات بنی اللہ رب العالمین کس طرح نوازے جا رہا ہے، بارشیں کب سے برس رہی ہیں، کبھی ہم نے غور کیا؟ کب سے زمین رزق اگل رہی ہے، کبھی ہم نے غور کیا؟ کب سے وہ کھلا رہا ہے، کس کو وہ کھلاتا اور کھلا رہا ہے اور عطا فرما رہا ہے، اور کیسے کیسے انتظامات فرما دیتا ہے۔ بلا شبہ جب کبھی غور کریں گے نا تو دل کہے گا تبارک الذی، وہ ذات بہت برکت والی ذات ہے۔ تو یہ ناظرین اس صورت کو ہمیں ضرور پڑھنا بھی چاہیے، لیکن اس کے مضامین میں ہمیں غور و فکر بھی کرنا چاہیے۔ ایک بہت اہم بات اس میں یہ بھی بیان فرمائی کہ یہ زندگی اور موت کیوں رکھی گئی ہے، کہ ایک انسان دنیا میں آتا ہے، زندگی گزارتا ہے، پھر اسے موت آتی ہے، وہ چلا جاتا ہے۔ کبھی سوچا کہ یہ زندگی اور موت کے درمیان کا جو وقت ہے، ہم زندگی گزارتے ہیں، پھر موت سے ہم کنار ہوتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، کیوں؟ آخر کیا معاملہ، ہمیں کیوں بھیجا گیا؟ اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ زندگی میں آنے کا مقصد ناظرین اچھے اعمال کو پیش نظر رکھنا ہے۔ یہی زندگی کا حسن ہے کہ جس خالق نے پیدا کیا اس کے لیے جئیں، جس رب نے پیدا کیا اس کا شکر ادا کریں، جس نے اتنی نعمتیں عطا فرمائیں ہم اس کی بندگی کرتے ہوئے یہ وقت گزاریں۔ یہ ناظرین ہماری زندگی کا بنیادی مقصد ہے۔ باقی اس کے اندر
سورۃ الملک میں جو مضامین ہیں اس میں کفار کا رد کیا گیا ہے، ان کے شرک کا رد کیا ہے، ان کے نظریات کا رد کیا، قیامت کا انکار کرتے تھے، اور وہ بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے تھے۔ ان تمام میں اللہ رب العالمین نے ان آیات میں ان کا رد فرمایا، ان کے جوابات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ کہ جب یہ سارے کے سارے اس وقت جب جہنم پر پیش کیے جائیں گے، داخل کیے جائیں گے، تو تب پھر انہیں الگ ذلت اور پچھتاوا ہوگا۔ تو وہ پچھتاوا کہ جو اس وقت ہوگا ظاہر ہے اس کا فائدہ نہیں ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا کہ وہ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل، کاش ہم سن لیتے، سمجھ لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، آج ہم اہل دوزخ میں شامل نہ ہوتے، فاعترفوا بذنبہم، تو پس وہ اپنے گناہوں کا اس دن اعتراف کریں گے۔ لیکن ناظرین اس دن اعتراف کا فائدہ نہیں ہے، یعنی کہ آج ہمیں یہ باتیں سمجھائی گئی ہیں، آج سمجھنا چاہیے، آج موقع دیا اللہ تعالیٰ نے، اس دن پچھتائیں گے، اس دن اعتراف، تو ظاہر ہے کہ اس وقت پھر فائدہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پھر اللہ رب العالمین نے اسی سورۃ الملک میں کچھ سوالات کیے ہیں کفار قریش سے، کفار مکہ سے، تاکہ وہ ان سوالات کے ذریعے سے کائنات کی نشانیوں میں غور کریں، اللہ کی قدرتوں اور عظمتوں میں غور کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ وہ سوالات بھی قابل مطالعہ ہیں، ان میں سے ایک بات عرض کر دیتا ہوں، اولم یروا الی الطیر فوقہم، کہ کیا کبھی پرندوں کو دیکھتے نہیں کہ جو ان کے اوپر محو پرواز ہیں، صافات، پروں کو پھیلائے، ویقبضن، اور کبھی اپنے پروں کو سمیٹ لیتے ہیں، یعنی کیا وہ منظر ہے اللہ کی قدرت کا، انہیں کون روکے ہوئے ہے، فضاؤں میں انہیں کون روکے ہوئے ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ما یمسکہن الا الرحمن، انہیں نہیں روکے ہوئے مگر رحمان کی ذات، فرما انہ بکل شیء بصیر۔ تو یہ غور کی دعوت دی ناظرین کہ غور و فکر کریں اور پھر اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے بتوں کی عبادت سے باز آئیں۔ اس طرح کے اور بھی اس میں پھر سوالات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے، اپنی قدرت کو بیان فرمائے کہ اگر پانی، جو پانی تمہارے درمیان پایا جاتا ہے، جن کنوؤں یا جن پانی کے ذخیروں پر تم آپس میں کبھی کبھی لڑتے بھی ہو، اور اس طرح کے تمام معاملات، فرمائے یہ پانی اگر کبھی تہہ زمین چلا جائے تو کیا تمہارے یہ بت اس پانی کو لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے۔ آخری آیت میں اسی طرف توجہ دلائی، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر یہ پانی تہ میں چلا جائے، فمن یأتیکم بماء معین، تو کون لے کر آئے گا اسے بہتا ہوا پانی بنا کر۔ اسی لیے پھر یہاں پر چونکہ سورت کا اختتام سوال پر ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم الگ سے کبھی پڑھیں نماز کے علاوہ تو ہم پھر اس کا جواب بھی دیں، اور وہ جواب کیا ہے؟ لا یأتی بہ احد، کہ اس پانی کو کوئی نہیں لا سکتا، الا اللہ رب العالمین، مگر اللہ رب العالمین ہی لانے والا ہے۔ تو یہ جواب دہرا لیا کریں، پورا جملہ نہ بھی یاد ہو تو صرف اتنا کہ اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین، یعنی وہ اللہ ہی ہے کہ جو اس پانی کو واپس لا سکتا ہے۔ تو یہ تمام قدرتیں بھی بیان فرمائیں تاکہ بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے، اور جو ایک انقطاع کی کیفیت نظر آتی ہے، بندہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے، اس انقطاع سے وہ بچے اور اتصال کی طرف وہ بڑھنے لگے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج کی اس تلاوت میں نشست میں سورۃ القلم کی بھی تلاوت کی گئی، 52 آیتیں ہیں، 2 رکوع پر مشتمل ہے، اور اس کو سورۃ القلم اس لیے کہتے ہیں، ابتدا میں اللہ نے والقلم کہہ کر قلم کی قسم ارشاد فرمائی، فرمایا کہ نون والقلم وما یسطرون، فرمایا کہ نون، اور قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں۔ اصل جو بات قابل غور ہے وہ یہ کہ اگلی آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کی شان و عظمت کو بیان کیا، اور حضور پر جو الزامات لگاتے تھے کفار، ان الزامات کو اللہ نے دور کیا، تو قلم کی قسم ارشاد فرمائی۔ کیوں؟ یہ گویا کہ اشارہ ہے، علماء نے بیان فرمایا کہ قلم کی قسم، یہ کفار نادان ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشیاں کر رہے ہیں، جبکہ محبوب اس قلم کی قسم کہ جو قیامت تک آپ کی مدح و سرائی کرتا رہے گا، آپ کی مدح و ثنا کرتا رہے گا اور مدح سرائی کرتا رہے گا، وما یسطرون، اور لوگ اس سے لکھتے رہیں گے۔ فرشتوں کا لکھنا بھی اس سے مراد لیا گیا، لوگوں کا لکھنا بھی اس سے مراد لیا گیا۔ یہ کفار نادان ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضور کے اخلاق بیان کیے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند و بالا مرتبے پر فائز ہیں۔ پھر اخلاق کی ظاہر ہے کہ بہت سی تفصیلات ہیں، صرف اتنا کہ ہمیں بھی اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے، انداز گفتگو، ملاقات کا انداز، میل جول اچھے انداز سے، تکبر، جذباتیت اور بات بات پر غم و غصے کی کیفیت کہ جس سے لوگ دور ہونے لگیں، یہ کیفیت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کہ ہاتھ ملانے میں
معمولی سا ہاتھ آگے بڑھانا اور صحیح سے ہاتھ ملاتے ہوئے کترانا اور اس کے علاوہ اور دیگر جو عادات ذمیمہ ہیں اللہ رب العالمین ہرگز پسند نہیں فرماتا۔ اس لیے ہمیں آقا دو عالم کی سیرت میں غور کرنا چاہیے کہ وہ سب عظیم مرتبے پر فائز تھے، اور اس تمام مرتبے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں کو بھی سلام فرما رہے ہیں، غلاموں کو سلام فرما رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرما رہے ہیں، اور بہت سے اخلاق کریمانہ ہیں۔ تو ناظرین ہمیں اس حوالے سے ضرور غور کرنا چاہیے۔ پھر اور بھی دیگر مضامین سورۃ القلم میں موجود ہے۔ اختتام پر اللہ رب العالمین نے بس ایک آیت کے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے مزید اس طرف اشارہ فرمایا کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ جس سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس سے پھر علماء نے ایک نظر بد کا پورا ایک مسئلہ اخذ فرمایا کہ نظر بد اس کی اپنی ایک حقیقت ہے، بری نظر لگ جاتی ہے، نظر لگنا گویا کہ حق ہے، حدیث میں بھی فرمایا العین حق، نظر لگنا حق ہے۔ تو اس کے لیے پھر اسی کو وظیفے کے طور پہ بھی بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 51 اور 52 یہ آخری دو آیتیں سورۃ القلم کی، ہمیں اس کو تلاوت کر کے اپنے آپ پر بچوں پر دم کر سکتے ہیں تاکہ اگر کوئی نظر لگی ہو تو وہ دور ہو جائے۔ تو اس میں اللہ رب العالمین نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات اور مراتب خاص طور پر اس صورت میں مختلف طریقوں سے مختلف انداز سے بیان فرمائے ہیں، اور بھی دیگر کچھ مضامین ہیں، لیکن انشاءاللہ آگے اس مناسبت سے کچھ آیات جب آئیں گی تو اس میں پھر انشاءاللہ اس کو شامل کر کے ہم بیان کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام مضامین کا شوق اور ان میں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، جزاک اللہ۔ بہت خوبصورت انداز میں اور بہت سہل انداز میں، سمجھانے والے انداز میں قبلہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب تفسیر بیان فرما رہے تھے۔ ناظرین محترم، اس طور پر سورۃ الملک اور سورۃ القلم کی آج تلاوت کی گئی، ترجمہ پیش کیا گیا اور تفسیر پیش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اہتمام کو، اس انصرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کی برکتیں، رحمتیں ہمیں دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے۔ ARYQ TV کے اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔